فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور بے شک تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر تشریف لایا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ یہاں پر حضور جان عالم علیہ السلام کے دل کو تھوڑی سی ڈھارس دی گئی ہے، تسلی دی گئی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سے پہلے حضرت موسیٰ بڑی کھلی نشانیاں ان کے پاس لے کر آئے تھے، معجزات کی صورت میں بہت ساری نشانیاں ان کو دکھائیں، عطا فرمائی، اس کے باوجود انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، حالانکہ موسیٰ ان میں موجود تھے اور وہ انہی کی قوم میں سے تھے۔ مطلب وہ یہ ساری باتیں اسی کی جا رہی ہیں کہ وہ انہی کی قوم میں سے تھے، انہی میں سے آئے، ان کو اتنی انہوں نے مطلب فرعون سے نجات دی اور کتنا کچھ ان کو عطا کیا، اس کے باوجود ان بیوقوفوں نے ان کی بات نہیں مانی اور بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، یا ان کے دل کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اور اس آیت سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ یہ گائے کو پوجنے والے کوئی نئے لوگ نہیں ہیں، یہ پرانے چلے آ رہے ہیں، بیوقوفوں کا ایک ٹولہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے جو گائے کی پوجا کرتا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ گائے کی تعظیم نہیں کرنی، گائے کی قطعاً تعظیم نہیں کرنی۔ گائے ایک جانور ہے، جس طرح بقیہ جانور ہیں، جس طرح ہم ان کو ذبح کرتے ہیں، ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں، ویسے ہی ہم گائے سے بھی فوائد حاصل کریں گے۔ گائے ہمارے لیے کوئی بھی تعظیم کا جانور نہیں ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ کوہ طور کو تمہارے سروں پر ہوا میں بلند کر دیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کو سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، وہ بولے ہم نے سنا تو ضرور لیکن ہم نے عمل نہیں کیا، نافرمانی کی۔ سن تو لیا تھا لیکن اس کے باوجود ہم نے کیا کیا؟ نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور یہ انہوں نے کیوں کیا؟ اس لیے کیا کیونکہ ان کے دل میں بچھڑا تھا، بچھڑے کی جو محبت تھی اس کی وجہ سے انہوں نے یہ کفر کیا، یہ جو اللہ کا یہ حکم نہیں مانا، یہ بچھڑے کی محبت کی وجہ سے نہیں مانا۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ، تم فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت میں یہ فرمان بتایا جا رہا ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام کو وہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ آپ ان کو وہ بات یاد دلائیں جب ہم نے ان کی قوم کے سروں کے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا تھا۔ یہ آیت ایک پہلے بھی آئی ہے اور آگے بھی ایک جگہ پر یہ تفصیلی واقعہ ذکر ہوگا، یہاں دونوں جگہ پہلے بھی اور اب بھی بڑا اجمالی سے تذکرہ ہوا ہے، آگے بڑی تفصیل سے تذکرہ آئے گا اس کا سورۃ طٰہٰ میں۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب کوہ طور کو آپ کے سروں پر بلند کیا اور کہا کہ یہ جو توریت شریف میں اور جو بھی حکم جو ہیں وہ ہم تمہیں دیتے ہیں ان حکموں کو سنو، ان باتوں کو سنو اور ان پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کیا کیا کہ حکم کو سن تو لیا، مرے دل سے اس کو مان بھی لیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ عمل کیوں نہیں کیا؟ عمل اس لیے نہیں کیا کیونکہ ان کے دل میں تو بچڑا بسا ہوا تھا، دل میں تو بچڑے کی محبت تھی، دل میں تو کفر بسا ہوا تھا، تو عمل کیسے کرتے؟ اس لیے عمل نہیں کیا۔
اور اس عمل نہ کرنے کے سبب جو ہے وہ کیا ہوا، اب یہ شریعت کا ظاہری حکم جو ہے نا، شریعت کا جب حکم لگتا ہے وہ ظاہر پر لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کافر ہے، وہ کلمہ پڑھ لے، ہم اس کو مسلمان تصور کر لیں گے، لیکن اگر وہ دل سے ایمان نہیں لایا تو ہم اس کے دل پر حکم نہیں لگا سکتے۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک جنگ کے دوران ایک شخص کو قتل کیا، تو اب اس کے سینے پر چڑھ کے جب اس کا سر قلم کیا تو جب اس کے سینے پر بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ اے خالد میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں، تمہارے رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، لیکن حضرت خالد نے اس کو پھر بھی قتل کر دیا۔ اب جب جنگ کے بعد یہ واقعہ حضور تک پہنچا تو حضور نے پوچھا خالد آپ نے کیوں قتل کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو میری تلوار کی ڈر سے ایمان لا رہا تھا، دل سے ایمان نہیں لا رہا تھا۔ تو حضور نے منع فرمایا کہ اے خالد کیا آپ نے اس کے دل میں گھس کے دیکھا تھا؟ کسی کے دل کے میں گھس کے تو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس لیے شریعت کا حکم کیا ہے؟ ظاہر پر ہے، جو وہ ظاہری بات بول رہا ہے اس پر اس کی بات کو مان کر اس کی بات کو صحیح تسلیم کر لیا جائے۔ اب یہاں پر ایک بہت زیادہ غور کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ جس طرح یہودیوں نے اپنے ایمان کے ہونے کے باوجود، جیسے آخر میں اللہ نے فرمایا نا کہ تم ایمان رکھتے ہو تو پھر بھی یہ عمل کرتے ہو، تو ایمان رکھنے کے باوجود انہوں نے جن باتوں کی، جن خرابیوں کی طرف باتیں کی، کیا آج وہی ساری باتیں ہم میں نہیں پائی جا رہی؟ ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ظاہراً ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں؟ قرآن کے کتنے احکامات ہیں جن کو ہم چھوڑے جا رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کا جس طرح حکم ہے، کیا ایک نماز چھوڑنے والا بھی بے نمازی کہلائے گا؟ تو کیا ہم نمازیں ساری پڑھتے ہیں؟ یا ہمارے گھر والے، ہمارے بیوی بچے وہ نمازیں پڑھتے ہیں؟ اور اگر وہ نمازیں نہیں پڑھتے تو ان کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارے دل میں کوئی ذرا سا ملال آتا ہے؟ ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو نمازوں کی طرف لے کر آئیں؟ کبھی بھی نہیں۔ ان میں سے ہم میں سے کتنی ایسی باتیں ہیں جو ہم مسلمان ہونے کے باوجود ان پر عمل نہیں کرتے۔ تو اس لیے ان چیزوں کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے کہ ہم کیا صاحب ایمان ہونے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، جو ایمان ہم سے تقاضا کر رہے ہیں وہ تقاضا اگر ہم پورا کر رہے ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ہم یہ تقاضے پورے نہیں کر رہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ہم جو ہے وہ غلطی پر، گمراہی پر ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے ما لہا و ما علیہا پر عمل کی توفیق